موسم خوشگوار تھا، رات کی بارش سے ہر چیز نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ جزیرے کے سب لوگ سردار کے ساتھ عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے، جو ساحلی سمندر پر اپنی جھونپڑی سے یہاں پہنچنے والا تھا۔ عبداللہ نے آتے ہی فضا میں ہاتھ لہرایا تو سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبداللہ نے لوگوں کی حیرانی دور کرتے ہوئے بتایا کہ فضا میں ہاتھ بلند کرنے سے میرا مقصد آپ کا حال دریافت کرنا تھا۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگوں نے جواب میں سر ہلایا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ سردار نے عبداللہ کو چبوترے پر اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ عبداللہ نے چبوترے پر بیٹھتے ہی اپنی بات کا آغاز کیا۔ 12 سال کا بچہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑا ہونے لگا۔ بچپن سے جوانی کا سفر عام طور پر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مکہ شہر کا ماحول ایسا تھا کہ ہر فرد کے لیے گناہ اور برائی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ برے کام کھلے عام کر کے فخر کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اس نوجوان نے ہر قسم کی برائیوں سے دور رہ کر صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کی۔ مصیبت زدہ کی مدد کرنا، ہر حال میں سچ بولنا، وعدے کو ہر قیمت پر پورا کرنا، سب کی خیر خواہی چاہنا اور ہر اچھے کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا اس نوجوان کا معمول بن گیا۔ اسے جہاں کہیں ایسا موقع نظر آتا جس میں مظلوموں بے کس افراد کی مدد کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، یہ اس میں شریک ہو جاتا۔ حلف الفضول کی تنظیم میں بھی یہ نوجوان شریک تھا۔ اس تنظیم کو مکہ کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قبائل کو آپس میں لڑنے سے روکا جائے، کمزور لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا جائے۔ اس تنظیم کی بنیاد قبیلہ جرہم کے 3 سرداروں فضل بن وداع، فضل بن فضالہ اور فضل بن حارث نے رکھی تھی۔ لفظ فضل چونکہ ان تینوں سرداروں کے نام کا حصہ تھا، اس لیے اسے حلف الفضول کا نام دیا۔ حلف الفضول حلف وعدے کو کہتے ہیں اور فضول اس وعدے کو کہا گیا کہ فضل نام کے 3 سرداروں نے یہ حلف اٹھایا تھا۔ ان تینوں سرداروں نے جس بات پر حلف لیا وہ یہ تھی کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، جس پر ظلم کیا جائے گا اس کی مدد کریں گے اور ظالم کو سزا دیں گے۔ یہ اس زمانے کا حلف تھا جب قبیلہ جرہم مکہ میں زمزم کے چشمے کے آس پاس آباد ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حلف الفضول ماضی کا قصہ بن گیا۔ اس حلف پر دوبارہ عمل کرنے کا خیال اس وقت آیا جب مکہ شہر کے لوگوں نے ایک بار پھر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے کس قسم کا ظلم ستم شروع کیا تھا؟ شاکو نے سوال کیا۔ غریب اور بے بس لوگ تو ایک طرف، دوسرے شہروں سے آنے والے سوداگر بھی مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ نے شاکو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ قبیلہ زبید کا ایک سوداگر سامان تجارت لے کر مکہ شہر آیا۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس سوداگر سے کچھ سامان خریدا لیکن قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کھلی بے انصافی پر سوداگر نے دوسرے قریشی سرداروں سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ عاص بن وائل سے میرے سامان کی قیمت دلوائی جائے، لیکن قریشی سرداروں نے اس کی فریاد کے مطالبے پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس آدمی نے پہاڑ پر چڑھ کر چند درد بھرے اشعار پڑھے تو مکہ کے اس نیک نوجوان کے چچا زبیر نے کوشش کی اور ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مشورہ کر کے عاص بن وائل سے سوداگر کے مال تجارت کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام میں مکہ شہر کے کچھ اور اچھے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا گیا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اجلاس ہوا۔ اس میں 5 قبیلوں کے سرداروں نے شرکت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم کسی شخص کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دیں گے۔ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ وہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، سب اس کی حمایت اور مدد میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس اجلاس میں اس نوجوان نے بھی بھرپور شرکت کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس عہد کو پورا کرنے کا پختہ عزم کیا۔ نئے سرے سے قائم ہونے والی تنظیم حلف الفضول میں بھی فضل نام کے لوگ شامل تھے کیا؟ تاکو نے پوچھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ نئے سرے سے بننے والی تنظیم حلف الفضول میں شامل لوگوں میں سے ایک کا بھی نام فضل نہیں تھا، لیکن انہوں نے ماضی کے اچھے مقاصد کے لیے قائم ہونے والی تنظیم کی یاد میں اس کا نام حلف الفضول ہی رکھا۔ اس تنظیم کے قائم ہوتے ہی زبید قبیلے کے سوداگر کی رقم ہتھے آنے والے عاص بن وائل سے اس کے سامان تجارت کی ساری رقم لے کر ادا کر دی گئی۔ اس طرح ہر معاملے میں امانت و دیانت اور نیکی کے ہر کام میں آگے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ شہر میں ہر کوئی اس نوجوان کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگا۔ عبداللہ ذرا دیر کو سانس لینے کے لیے رکا تو راکو نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ مکہ شہر میں قریشی خاندان کی ایک امیر لیکن بیوہ خاتون خدیجہ بنت خویلد رہتی تھی۔ وہ بہت عقل مند اور نیک خاتون تھیں، اس لیے ہر کوئی انہیں طاہرہ یعنی پاکیزہ کہتا تھا۔
خدیجہ بنت خویلد مختلف سوداگروں کے ذریعے سامان تجارت دوسرے ممالک میں بھجواتی تھیں۔ جب وہ واپس آتے تو اپنا منافع رکھنے کے بعد ان سوداگروں کو ان کا حصہ دے دیتی تھی۔ جب خدیجہ بنت خویلد کو مکہ شہر میں موجود صادق و امین کہلانے والے جوان کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں پیغام بھیجا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کا سامان تجارت لے کر دوسرے ملک جائیں۔ کیا جوان نے خدیجہ بنت خویلد کی پیشکش قبول کر لی؟ تاکو نے پوچھا۔ ہاں، جوان نے ان کی یہ پیشکش بڑی خوش دلی سے قبول کی۔ تجارتی قافلہ روانہ ہوا تو خدیجہ نے اپنے خادم خاص میسرہ کو بھی روانہ کر دیا۔ میسرہ دوران سفر سامان تجارت کی فروخت کے موقع پر اس جوان کے تمام معاملات بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس بار اس کی مالکہ خدیجہ بنت خویلد کے سامان تجارت پر دوسرے سوداگروں کے مقابلے میں بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ میسرہ نے سفر سے واپس آ کر اس جوان کے اوصاف و حرکات و سکنات سے اپنی مالکن خدیجہ بنت خویلد کو آگاہ کیا۔ کیا مکہ شہر کی اس امیر خاتون نے جوان کی امانت و دیانت سے خوش ہو کر اسے ضرورت سے زیادہ معاوضہ دیا؟ باکو نے سوال کیا۔ خدیجہ بنت خویلد جوان کی امانت و دیانت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ زیادہ معاوضہ تو ایک طرف خود کو اس نوجوان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور کیا مطلب؟ سردار نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ خدیجہ بنت خویلد اس جوان کے اخلاق و کردار اور امانت و دیانت سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے اس جوان سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جوان نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ چچا کے مشورے سے جوان نے رشتہ منظور کر لیا اور مکہ شہر کی اس محترم خاتون سے شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت جوان کی عمر 25 سال اور اس قریشی خاتون کی عمر 40 سال تھی۔ مکہ کی سب سے دولت مند خاتون سے شادی کرنے کے بعد تو اس نوجوان کے وعدے نیارے ہو گئے ہوں گے، عیش و عشرت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا، شاکو نے خیال ظاہر کیا۔ وہ جوان جو ابتدائی عمر میں پورے شہر میں نیک اور صادق کے طور پر مشہور ہو، بھلا نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر وہ عیش و عشرت میں کیسے مبتلا ہو سکتا تھا؟ اس جوان نے شادی کے بعد نیکی کے کاموں میں اور بھی زیادہ حصہ لینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی بااثر شخص کسی غریب آدمی کو تنگ کرتا یا زیادتی کرتا تو یہ جوان اس غریب آدمی کی ہر ممکن مدد کرتا، بیوہ عورتوں کو بازار سے سودا صرف لا کر دیتا اور ان کے گھر کے کام بھی اور دوسرے کام بھی خوشی سے کرتا۔ یہ جوان دانائی اور عقل مندی میں بھی اہل مکہ میں سب سے ممتاز تھا۔ عبداللہ نے بتایا۔ اس بات کا اندازہ کس طرح ہوا کہ جوان دوسرے لوگوں سے زیادہ عقل مند اور دانا ہے؟ تاکو نے پوچھا۔ صرف ایک واقعے سے آپ لوگ اس جوان کی ذہانت اور عقل مندی کے قائل ہو جائیں گے۔ واقعہ اس طرح ہے، عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ مکہ خشک پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ایک نیک بندے اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے مکہ میں اللہ کا گھر بنایا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ شہر کے درمیان میں نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے کبھی بارشوں سے سیلاب آتا تو سارا پانی خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جاتا، جس سے اس کی عمارت کو نقصان پہنچتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت سیلابوں کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی، اس لیے شہر کے سرداروں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ تعمیر کا کام شروع ہوا تو سب لوگوں نے اس میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا، یہاں تک کہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب صرف ایک خاص کام باقی رہ گیا، وہ کام مقدس پتھر حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا تھا۔ عبداللہ ذرا دیر کو سانس لینے کے لیے رکا تو باکو نے فوراً پوچھا، ساری عمارت مکمل ہونے کے بعد ایک پتھر کو عمارت میں لگانا کون سا مشکل کام تھا؟ حجر اسود کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر جنت سے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی لیے اسے مقدس پتھر سمجھا جاتا تھا۔ مکہ شہر کے ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرے۔ اس بات پر جھگڑا اتنا بڑا کہ لوگوں نے آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں نکال لیں۔ اس نازک موقع پر مکہ کے ایک بزرگ سردار ابو امیہ مخزومی نے مشورہ دیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے اس مسئلے کے حل کے لیے کہا جائے۔ سب لوگوں نے بوڑھے سردار کی بات مان لی اور اگلے روز کا انتظار کرنے لگے۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ اگلے روز سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا وہی جوان تھا جسے سب لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ جوان نے مسئلے کے حل کے لیے مقدس پتھر ایک بڑی سی چادر کے درمیان میں رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس لے جائیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔
جب مقدس پتھر مقررہ جگہ پر پہنچا تو اس جوان نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود وہاں نصب کر دیا۔ اس طرح مکہ شہر بہت بڑے خون خرابے سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خاص کام جو جوان نے کیا ہو؟ ڈاکو نے پوچھا۔ میرے خیال میں آج کہانی یہیں ختم کرتے ہیں، کل آپ لوگوں کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا، یہ کہتے ہوئے عبداللہ چبوترے سے اتر کر اپنی چوپڑی کی طرف چل دیا۔